حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا حیران کن سفر، صبر، حکمت اور اللہ کا راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک میں کئی واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ایک سفر جو نہ صرف ظاہری طور پر حیران کن تھا بلکہ باطنی طور پر بھی بے حد گہرا، سبق آموز اور روحانیت سے لبریز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، کیا زمین پر کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو سکھایا جائے کہ علم صرف وہی ہے جو اللہ چاہے، اور اللہ کا علم بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے، تم اسے مجمع البحرین پر پاؤ گے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے کہا، اے رب، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس بندے سے نہ مل جاؤں، چاہے مجھے برسوں سفر کرنا پڑے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی مقام میں ملاقات ہوگا۔ راستے میں ایک مقام پر آرام کے لیے رکے، جہاں یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ خشک مچھلی پانی میں زندہ ہو کر چلی گئی، مگر وہ بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تب یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے مچھلی والا واقعہ سنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہی وہ جگہ ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ واپس گئے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم ان باتوں پر کیسے صبر کرو گے جن کا تمہیں علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صابر رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میرے ساتھ چلو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو کچھ غریب ملاحوں کی تھی۔ ملاحوں نے بغیر کرایہ لیے انہیں سوار کیا۔ چند لمحوں بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور بول اٹھے، آپ نے کشتی کو نقصان پہنچایا؟ یہ تو ان غریبوں کی روزی کا ذریعہ ہے، آپ نے غلط کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، مجھے بھول چکا، معاف کریں، میں دوبارہ ایسا نہ کروں گا۔ کچھ وقت کے بعد دونوں نے ایک گاؤں میں قدم رکھا۔ راستے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بولے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی بغیر کسی قصور کے، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دہانی کرائی، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں نے پھر سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، بس یہ میری طرف سے آخری بار ہے۔ پھر وہ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ اہل بستی نے نہ ان کی میزبانی کی نہ کچھ کھانے کو دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری مانگ سکتے تھے۔
اب حضرت خضر علیہ السلام بولے یہ وقت جدائی کا ہے، مگر میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، پہلا واقعہ کشتی کا۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ ان کے علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے اور ان کا روزگار محفوظ رہے۔ دوسرے واقعہ میں وہ لڑکا مستقبل میں اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بننے والا تھا۔ وہ کافر بن کر ان کے لیے غم کا باعث بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ نیک اولاد دے۔ تیسرا واقعہ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ نیچے ان کا خزانہ چھپا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا اور اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکالیں، اس لیے میں نے دیوار کو درست کر دیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے ہر وہ چیز جو ہماری نظر میں بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقتاً نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ سے حاصل ہو، اور سب سے اہم صبر، کیونکہ صبر ہی ایمان کا دروازہ ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو علم، حکمت اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں صرف دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنے کا وقت بعد میں آتا ہے۔ کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتا، اور جو اصل ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر، علم اور عاجزی عطا فرمائے، آمین۔ قلم نامہ آفیشیل پر ایسے ہی روحانی اور تاریخی موضوعات کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔